بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحِ ارتحال سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ نوزائیدہ اسلامی ریاست خطرات میں گھر گئی۔ کہیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر نومسلموں کو مرتد بنا رہے تھے، اور کہیں مرکزی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کہیں مرکزی خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ ان کٹھن حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کو خیر آباد کہہ دینا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دلیرانہ اور سرفروشانہ اقدام اور ان کے قطعی فیصلے نے ارتداد کے طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس پرآشوب موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو کیسر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا عزم بالجزم کر لیا، اور صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر آپ نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں گا، اگرچہ میری تکہ بوٹی ہو جائے، اور اگر آپ جہاد کے لیے نکل پڑیں تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بھیڑیے مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ آپ کی اس دلنشین تقریر نے صحابہ کرام کے حوصلے بلند کر دیے، اور انہوں نے سرفروشانہ ولولے کے ساتھ جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ انہوں نے بڑے طمطراق سے جواب دیا، وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتے ہیں۔ وہ غزوہ موتہ میں آپ کے باپ زید بن حارثہ کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر حیرت نمایاں ہوئی اور پوچھا، بی بی، وہ اللہ کی رحمت اور اس کی عدل میں منتقل ہو گئے۔ اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے ماورا مطالبہ کر رہی ہے، میں کس طرح اس سے ملاقات کروا سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیے۔ ممکن ہے میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں آخر اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلے جا، ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے سر سے سکارف اٹھا کر دو طویل میڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی اور بولی، لو یہ میڈیاں، اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوخیز لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیجیے تاکہ میں شہید ہو کر اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، گھر چلے جائیے، اور جب آپ جوان ہو جائیں تو ہم آپ کو لشکر میں شامل کر لیں گے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا، میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام مباح کر دیا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہوئے اور انہوں نے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی میڈیاں دی تھی۔ حضرت اسامہ چلا اٹھے، اچھا، تو تم اس ذات الاقال کے بیٹے ہو جن کا شوہر جنگ موتہ میں شہید ہوا تھا؟ ہاں، میں ان کا اکلوتا فرزند میسرہ ہوں۔ چنانچہ بچے کے پرزور اصرار پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لشکر میں شامل کر کے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کر دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کے دائیں پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفۃ الرسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام لا رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ شہ سوار وہی ذات الافعال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور انہیں سمجھایا، بجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہیں گی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور خواتین نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کروفر اور فنون سپاہ گری سکھائے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو انہیں قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی اور ذات الافعال نے شجاعت و بصالت کی لازوال داستانیں رقم کی۔ انہوں نے اپنی تلوار سے کفار کے لاشوں کے پشتے لگا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات الافعال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر جگا دیا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان، کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں اور اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ کی قسم آپ ہونہار اور مخلص بچے ہیں۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصراً فنون سپاہ گری سکھائے اور اجازت دے کر انہیں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی ادائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے انہیں درجہ شہادت پر فائز کر کے انہیں ان کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر ان کی ماں کسی کافر کے ساتھ دوبرد آزما تھی۔ جب انہوں نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی۔ مبارزہ کے دشمنان دین ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، چنانچہ وہ انہیں اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ ان کے آگے آگے ذات الافعال بھی تھی جنہوں نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور ان کے شیر دل بیٹے جیسے جانباز ہوں، انہیں کفار ہرا نہیں سکتے اور نہ ہی زیر کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں ایسی خواتین اور ان کے جانباز موجود ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سلیکٹ کریں۔